ناظرین، ماضی کے سیاسی اور نظریاتی اختلافات کے باوجود آج طالبان اور انڈیا ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، اور ان کی یہ بڑھتی ہوئی قربتیں اس ریجن کے حالات پر کتنی اثر انداز ہوں گی، آج کے اس پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سہیل بدر صاحب۔ کچھ اس کا پس منظر بتا دیں۔ میں بتا دوں کہ طالبان جو ہیں ان کو انڈیا بلکہ پوری دنیا پاکستان کی ایک پراکسی سمجھتی تھی۔ جب بھی طالبان تک کسی نے کوئی بات کنوے کرنی ہوتی تھی تو وہ پاکستانی حکومت کو کہا جاتا تھا کہ جی یہ بات ہماری آگے کنوے کر دے، اور انڈیا کے ساتھ تو ان کا کبھی آج تک بنی نہیں۔ طالبان کی ہم بات کر رہے ہیں، ویسے کابل رجیم پہ جب دوسری حکومتیں آئیں، اشرف غنی صاحب کی اور کرزئی صاحب کی، تو اس میں یہ دیکھا کہ وہ طالبان دشمن حکومتیں تھیں، تو انڈیا نے ان حکومتوں کی مدد کی طالبان کے خلاف۔ آج کل حالات یہ ہو گئے ہیں کہ طالبان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ انڈیا کا دورہ کر کے ابھی کابل لوٹے ہیں۔ تو اس تبدیلی کو پاکستان میں کن زاویوں سے دیکھا جا رہا ہے، اس کے لیے ہم چلتے ہیں ڈاکٹر سہیل بدر صاحب کی طرف۔ جی ڈاکٹر صاحب، کیا تجزیہ ہے آپ کا؟ اچھا، یہ جو طالبان ہے یا کوئی بھی جو افغانستان کی اگر آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، ہمیں تقریباً 3000 سال کی تاریخ معلوم ہے، 1000 قبل از مسیح سے اب تک کی۔ تو یہ جو افغانی قوم ہے یا افغان قوم ہے، یہ ہمیشہ سے ایک مرسنریز کے طور پہ، اور مطلب ہے کہ یہ پیسوں کے لیے لڑتے ہیں، پیسوں کے لیے کرتے ہیں۔ جب کسی زمانے میں، آج شاید ذرا پرانی بات ہے، 10-12 سال پہلے، نہیں آپ یہ پوری قوم کو تو نہ وہ کریں، شاید حکمران طبقہ ان کا کرتا ہوگا، ویسے پوری جنرلائز یا سویپنگ سٹیٹمنٹ دینا کہ جی سارے ہی نہیں، میں تو تاریخ کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان نے جب یہ افغان جنگ شروع ہوئی تھی ضیاء الحق کے زمانے میں، جب سوویت یونین نے افغانستان پہ قبضہ کیا تھا، تو پاکستان میں بڑی باتیں پھیلائی گئیں افغانستان کے حوالے سے، جس میں ایک بات یہ پھیلائی گئی اور جس پہ لوگ آج تک یقین کرتے ہیں کہ افغانستان اتنے انڈیپینڈنٹ ہے کہ آج تک اس پہ کسی فورن آکوپینٹ فورس کا قبضہ برقرار نہیں رہ سکا۔ لیکن جب ہم تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ تقریباً 800-900 سال، 1000 قبل مسیح سے لے کے اور 300 قبل مسیح تک تو وہ ایران کے قبضے میں رہا، 700 سال سٹریٹ۔ پھر 300 قبل از مسیح میں یونانیوں کا قبضہ ہو گیا، پھر جو چندرگپت موریہ کی موریہ امپائر تھی اس کا قبضہ ہو گیا، پھر دوبارہ ایرانیوں کا قبضہ ہو گیا، پھر وہ جو سینٹرل ایشیا کی طاقتیں ہیں جن کو ہنس کہتے ہیں، 400-500 سال ان کے قبضے میں رہا۔ تو بڑا تھوڑا سا پیریڈ ہوگا جب یہ اس کے اوپر فورن آکوپیشن نہیں تھی، یہ تقریباً سارا وقت ہی دوسروں کے قبضے میں رہا، اور دوسرا کام ان کا یہ تھا کہ وہ ادھر سینٹرل ایشیا اور بر صغیر میں آ کے لوٹ مار کرنے والا، چاہے وہ ہم نے تو خیر ان لٹیروں کے نام پہ اپنے میزائلوں کے نام رکھے ہوئے، لیکن وہ آ کے یہاں لوٹ مار کر کے جاتے تھے۔ اب موجودہ دور میں جب آتے ہیں تو جب یہ آج سے 10-11 سال پہلے اجیت ڈوول بنے تھے انڈیا کے را کے چیف، اس وقت وہاں پہ ایک ایسی گورنمنٹ تھی جو کہ طالبان کی نہیں تھی، اور اس کو امریکہ کی حمایت حاصل تھی اور انڈیا کی حمایت حاصل تھی۔ تو آہستہ آہستہ وہ وہاں پہ طالبان کی ریزسٹنس جب پک اپ ہو رہی تھی، تھوڑی سی بلڈ ہو رہی تھی، تو اجیت ڈوول سے کسی نے سوال پوچھا کہ طالبان جو ہیں اگر وہ آ گئے، آئے تو 21 میں، اس سے 4-5 سال پہلے کی بات ہے، اگر وہ آ گئے تو پھر انڈیا کیا کرے گا؟ وہ تو بہت زیادہ پاکستان کی پراکسی ہے، پاکستان کے بندے ہیں۔ تو وہ مجھے اس کا ہنسنا مسکرانا اجیت ڈوول کا اور اس سوال کا جواب دینا ابھی بھی یاد ہے۔ اس نے کہا یو نو واٹ از طالبان، دے فائٹ فار منی، تو اگر پاکستان ان کو اماؤنٹ ایکس دے گا تو ہم ان کو 2x دیں گے، پاکستان ان کو 2x دے گا تو ہم ان کو 4x دیں گے، جتنا بھی پاکستان دے گا اس سے زیادہ ہم دیں گے، وہ ہمارے ساتھ آ جائیں گے۔ ہی واز سو کانفیڈنٹ۔ 2021 میں 15 اگست والے دن جس دن طالبان نے قبضہ کر لیا افغانستان کے اوپر، تو پاکستان میں جشن کا سماں تھا۔ یہاں پہ
بے تحاشا لوگ جو تھے خوش تھے، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے شاید افغانستان جو ہے پاکستان کے قبضے میں آ گیا۔ تو اس وقت بھی اجیت ڈوول نے کہا تھا کہ آئی اسٹینڈ بائی مائی اوپینین، کہ پاکستان کو کرنے دیں جو کر رہا ہے، ہم اس سے بڑھ کر کریں گے تو وہ ہمارے ہو جائیں گے، اور وہ اس کی بات اب جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ درست ثابت ہوئی، اور امیر خان متقی جو ہیں وہ ہندوستان میں پائے گئے۔ اور امیر خان متقی کو پتہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان جو ہے حالت جنگ میں ہے۔ پاکستان انڈیا کی جو جنگ ہوئی تھی اس میں سیز فائر ہوا ہے، جنگ ختم نہیں ہوئی، تو وہ حالت جنگ میں ہونے کی باوجود وہ دلی چلا گیا ہے، اور وہاں جا کے اس نے جیب و غریب حرکتیں کی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اسی دوران جب امیر خان متقی نیو دہلی میں تھا تو اسی دوران افغان نے پاکستان سے جھڑپیں کی، 27 مقامات پہ انہوں نے حملہ کیا پاکستان پہ۔ خیر پاکستان اور افغانستان کی ملٹری مائٹ کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ جتنے بھی انہوں نے دراندازیاں کی وہ ساری ریپلس ہو کر دی گئیں، آئندہ بھی کی جاتی رہیں گی۔ اور وہاں پہ اس کا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب یہ جو طالبان اور انڈیا کا آپس میں تعلقات بڑھا رہے ہیں یہ ایک عملیت پسندی کا مظاہرہ ہے، کیونکہ 90s میں جب طالبان منظر عام پر آئے تو اس وقت ان کی بیک پہ پاکستان ہوتا تھا، اور ایران، روس اور دوسرے ممالک وہ شمالی اتحاد کی حمایت کرتے تھے، انڈیا ان میں پیش ہوتا تھا کہ یہ اس کو نہیں آنے دینا۔ اب اس کے بعد طالبان ایک دفعہ 90s میں آئے، پھر ان کو نیٹو اور الائڈ فورسز نے ان کو ڈی تھرون کیا، پھر اس کے بعد 20 سال تک اور حکومت رہی کرزئی کی اور ان کی، تو اب یہ دوبارہ طالبان آ گئے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انڈیا والوں نے کہا تھا کہ جی دے فائٹ فار منی، دے لو منی، ان فیکٹ ایوری باڈی لوز منی، لیکن طالبان جو ہیں وہ شاید کوئی زیادہ ہی اپنے ہوپنگ کرتے ہیں فار دا سیک آف منی۔ اب متقی صاحب کا جو دورہ ہے انڈیا کا، تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہوا جب دونوں ملک ایک سیز فائر کی اس میں ہے، تو وہ ایک بہت ہی کریٹیکل وہ ہوتا ہے کہ اس میں اگر آپ کسی ملک کے ساتھ جا کے ادھر دورہ کر رہے ہیں، اور انڈیا نے پھر افغانستان میں اپنا سفارتی مشن بھی کھولنے کا اعلان کر دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب انڈیا اور طالبان کے جو تعلقات ہیں یہ سمبولک نہیں ہے، مور دین سمبولزم کے طور پہ آگے آئیں گے، تو پاکستان کو اس کا بہت امپیکٹ پڑے گا۔ جی، پاکستان پہ آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان پہ کافی عرصے سے امپیکٹ اس طرح سے بھی پڑ رہا تھا کہ جو انڈیا کے کونسلیٹس تھیں افغانستان میں، تو مختلف اوقات میں مختلف ادوار میں وہ ایکٹیو تھیں، وہ پاکستان میں ٹیررزم کرانے کے لیے استعمال ہوتی رہی ہیں۔ پاکستان کی یہ جو سو کالڈ وار آن ٹیرر ہے، جس پہ شاید 1 لاکھ لوگ جو ہیں اس پہ مر چکے ہیں، یہ اس کی جتنی بھی یہ ٹیررزم ہوئی ہے ساری افغانستان سے ہوتی رہی ہے۔ اور جو اس میں وہ دور جس میں طالبان نہیں تھے، 2002 سے لے کے 21 تک کا 18-19 سال کا جو دور ہے، جس میں حامد کرزئی اور اشرف غنی وغیرہ تھے، اس میں ہندوستان جو تھا وہ فلی ایکٹیو تھا، کیونکہ وہ جو رجیم تھی کرزئی کی اور اشرف غنی کی، ان کے انڈیا سے تعلقات اچھے تھے، انڈیا کے کونسلیٹس بہت ایکٹیو تھے، اس زمانے میں ٹکا کے انڈیا نے دہشت گردی کرائی، پاکستان کی افغانستان کو یوز کیا۔ اب وہ اسی پیٹرن پہ دوبارہ ہوگی، فرق یہ ہے کہ حامد کرزئی یا اشرف غنی جو نون انڈین مطلب ہے کہ بندے تھے، یعنی کہ ان کے ساتھ اچھے تعلقات والے بندے تھے، اب وہ سیم چیز ریپیٹ ہوگی طالبان کے دور میں بھی۔ اور اچھا، یہ جو طالبان ہے یا پاکستان کی جو افغان پالیسی ہے، وہ دیکھیں نا، روس کی انویژن ہوتی ہے دسمبر 79 میں، چلے وہ ایک علیحدہ سے ڈیبیٹ ہے کہ جب روس نے USSR نے انویٹ کیا اور اس کے بعد ایک جنگ شروع ہو گئی اور پاکستان، امریکہ اور سعودی عرب وغیرہ نے مل کے ان کو سپورٹ کرنا شروع کیا، اور پھر چلیں ایونچولی اس میں وہ روس کو وہاں سے نکلنا پڑا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو مجاہدین لیڈرز تھے، جس میں مولوی یونس خالص ہے، گلبدین حکمت یار ہے، 3-4 اور ہیں، وہ سن 75-76 میں پاکستان میں موجود تھے، یہاں پہ ان کی ایکٹیویٹیز شروع ہو چکی ہوئی تھیں۔ 1975 میں 76 میں یہ سارے جو مجاہدین لیڈر تھے یہ موجود تھے، اور ان کو ہم لوگوں نے چن کے، گلبدین حکمت یار انجینئرنگ پڑھ رہا تھا امریکہ میں، اس کو وہاں سے بلا کے تو پشاور
تو اس وقت تو پتہ بھی نہیں تھا کہ روس انویڈ کرے گا یا نہیں کرے گا. سردار داؤد کی حکومت تھی. سردار داؤد کا تختہ تو اپریل 78 میں جا کے الٹا گیا. اس سے بھی 3 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. پھر وہاں اپریل 78 سے لے کے دسمبر 79 تک یہ 1.5 سال ہے, پونے 2 سال, اس میں پرو رشین افغان گورنمنٹس رہی, نور اللہ امین کی اور حفیظ اللہ امین کی اور نور اللہ ترکی کی. پھر اس میں بھی یہ سارے یہاں موجود تھے. تو یہ پاکستان کی جو افغان پالیسی تھی میرے نزدیک یہ اس کے خلاف نہیں تھی کہ رشین انویژن کے خلاف. یہ آلریڈی دے ور پلاننگ, امریکہ اور سعودی عرب اور پاکستان آلریڈی دے ور پلاننگ فار 3 years. یہ ہو گیا ایک چیز. دوسری چیز یہ جو طالبان کی کریشن ہوئی 90s میں, تو ایوری بڈی نوز کہ اس میں جو اس وقت نصیر اللہ بابر صاحب تھے انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا, جو وزیر داخلہ تھے بے نظیر کی حکومت میں. اور طالبان کو پاکستان نے بنوایا, پتہ نہیں کس نیت سے بنوایا, کیا سوچ کے بنوایا. ہاں, جو اس میں امریکہ اور ویسٹرن ملکوں سے غلطی یہ ہوئی کہ جب انہوں نے روس کے خلاف ایک جنگ لڑی اور روس وہاں سے نکل گیا, تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی پلان نہیں تھا کہ اس کے بعد کیا ہوگا. تو جب روس نکلا ہے تو اس کے بعد افغانستان سول وار میں چلا گیا. سارے وار لارڈ سے آپس میں لڑتے رہے 2-3 سال. پھر خانہ کعبہ میں بیٹھ کے تو اس وقت معاہدہ کروایا, پاکستان نے زیادہ اس میں ایکٹیو رول پلے کیا. تو وہ جو وار لارڈز آپس میں لڑ رہے تھے اس سے بچنے کے لیے پھر انہوں نے سوچا کہ ان سب کو ایک جگہ پہ کیا جائے, اور طالبان کا آئیڈیا اور طالبان کی کریشن اور پھر آج جو ہو رہا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بار بار پیچھے نا بہت پرانی ہسٹری میں چلے جاتے ہیں. تھوڑا ہم اگر آس پاس آج کل رہیں تو اس میں دیکھیں کہ اس وقت طالبان کی حکومت کو دنیا تسلیم تو نہیں کر رہی, لیکن ریجنلی اگر ہم دیکھیں تو چائنا اس میں اپنا اثر رسوخ بڑھا رہا ہے افغانستان میں, ایران اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے, انڈیا اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے, رشیا جو اس خطے کا ہی وہ ہے وہ بھی ادھر طالبان کے ساتھ تعلقات بڑھانے میں بہت انٹرسٹڈ ہے. اب لے دے کے بات رہ جاتی ہے صرف پاکستان کی. ٹھیک ہے, پاکستان جو وہ 2021 میں جو چائے اور ادھر جشن ہو رہا تھا اور سب نے ٹویٹ کیے تھے ان کو ویلکم کے, وہ اور طالبان کی فوجیاں اب آمنے سامنے ہیں. ابھی پچھلے دنوں اسلام آباد میں ریجنل ڈائلاگ ہوا جس میں چائنا تھا, ایران تھا اور پاکستان تھا. تو انہوں نے افغانستان کی حکومت کو تنبیہ کی کہ وہ شرپسندوں کو اپنے پاس پناہ نہ دے اور ان کو کسی ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے دیا جائے, یعنی کہ ان کا اشارہ TTP کی طرف تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک دہشت گرد جتھا ہے TTP, بینڈ TTP, تو اس کی خاطر کابل رجیم نے پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ کشیدگی اختیار کر لی ہے. تو کیا اس کے پیچھے ہم پھر انڈیا کو مورد الزام ٹھہرائیں یا کابل کی اپنی پالیسیز ہیں؟ نہیں, بالکل دیکھیں کابل کی اپنی پالیسیز ہیں. اب پھر وہ اگر میں پھر ایک دفعہ ماضی میں چلا جاؤں تو زیادہ ڈیپ نہ جائیں, تھرو آؤٹ 70-80 سال کی جو ہسٹری ہے ہر دفعہ انہوں نے کیا. 73 میں جب وہ پہاڑوں پہ لوگ چلے گئے اور افغانستان چلے گئے انہوں نے ان کو پناہ دی. اس سے پہلے 50 کی دہائی میں دی. تو شروع سے یہی ہے اور وہ ہمیشہ دیتے رہیں گے. اس وقت دیکھیں پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا, مطلب مجھے تو پاکستان کی جو اب کیا کریں وہ چینج نہیں ہو سکتا. پاکستان کی 3000 کلومیٹر کی باؤنڈری مشرقی سائڈ پہ انڈیا کے ساتھ ہے. یہ میں راؤنڈ فگرز میں بات کر رہا ہوں, 2900 کچھ ہوگی اور 3100 کچھ ادھر, یعنی کہ وہ بھی تو راؤنڈ فگرز میں اگر بات کریں 3000 ادھر انڈیا کے ساتھ ہے, 3000 ادھر افغانستان کے ساتھ ہے. اور جو اب ایمرجنگ سینیریو ہے جس میں انڈیا افغان گٹھ جوڑ ہے, تو اب تو پاکستان کی 6000 کلومیٹر کی سرحد جو ہے 3000 جمع 3000 6000 کلومیٹر کی سرحد انڈیا کے ساتھ ہی ہے. اچھا, انڈیا کو ویسے انٹرسٹ کیا ہے؟ افغانستان ایک بہت ہی تباہ شدہ ایک یا ہمیشہ حالات جنگ میں رہنے والا ملک ہے. نہیں, انڈیا کا سب سے بڑا انٹرسٹ یہ کہ وہ پاکستان کو دونوں سائڈوں سے دباتا ہے اور 70 سال سے دبا رہا ہے. 50 پاکستان کی ایمبیسی میں سن 55 پہ بہت سے حملہ کیا انہوں نے افغانیوں نے اپنا کابل میں. تو 55 میں مطلب یہ تو شروع سے وہ بھی مطلب اس کے پیچھے انڈیا تھا. تو یہ تو شروع سے ایسے ہی ہوتا آ رہا ہے. اور بہت ہی پیچھے چلے جائیں تو جن کے یہ فالوور ہیں انڈیا والے, چانکیا جو تھا, تو چانکیا کا ایک جو قول ہے مشہور ہے کہ پڑوسی دشمن ہوتا ہے, پڑوسی کا پڑوسی دوست ہوتا ہے.
تو چانکیہ کی تعلیمات کے عین مطابق ہے کہ پاکستان انڈیا کا دشمن ہے اور پاکستان کا جو پڑوسی ہے افغانستان وہ انڈیا کا دوست ہے. دیکھیں سوائے وہ چھوٹا سا ایک بریف پیریڈ میں سمجھتا ہوں جس میں جنگیں ہو رہی تھیں، چاہے وہ ضیاء الحق کے چند سال افغانستان وار کے تھے یا 96 طالبان بننے سے لے کے اور امریکہ کے آنے تک، یہ 5-10 سال چھوڑ کے تو باقی 80 میں سے 70 سال جو ہے افغان جو بھی گورنمنٹ رہی ہے وہاں پہ وہ اینٹی پاکستان، پرو انڈین اور انڈیا افغان گٹھ جوڑ کی علامت رہی ہے. اچھا، ایک ہم چیز دیکھتے ہیں کہ ویسے انڈیا اور چائنا رائیول ہے آپس میں آن سو مینی فرنٹس، لیکن طالبان نے ان کو دونوں کو اس طرح بیلنس کر کے چلایا ہوا ہے کہ وہ چائنا بھی ادھر انویسٹ کر رہا ہے اور انڈیا جو ہے اس کا ایک کنسرن تو یہی ہے نا کہ جی افغان جو سرزمین ہے وہ پاکستان اس کو استعمال نہ کر سکے ہمارے خلاف، یہ تو ان کا بیسک ہوگا. لیکن دوسری جو چیز ہے وہ ٹریڈ ہے یا انویسٹمنٹ ہے ادھر، تو وہ چابہار پورٹ کے ذریعے وہ افغانستان تک پہنچے ہوئے ہیں آلریڈی. ان کا یہ بھی ہوگا کہ اگر افغانستان ان کے ساتھ مل جائے تو وہ تھوڑا سا بیلنس آف پار ہو جائے گا جو بنگلہ دیش میں حکومت کی تبدیلی کے بعد پیدا ہوا تھا، کیونکہ حسینہ واجد کی جو حکومت تھی وہ ٹوٹلی پرو انڈیا تھی اور اینٹی پاکستان تھی. لیکن اب ادھر حالات تھوڑے بلکہ بہت زیادہ بدل گئے ہیں، تو انڈیا نے اس کو اس طرح وہ بیلنس کیا کہ جی پھر کابل کو ہم اپنے ساتھ ملا لیں تاکہ پاکستان کے اوپر جو ریجنلی جو ہے وہ ایک دباؤ رکھا جائے. لیکن ٹریڈ وائز دیکھا جائے تو بہرحال افغانستان ایک خطہ ہے جس میں پاکستان کچھ انویسٹ کر سکتا تھا، ادھر پاکستان کی ایکسپورٹس کچھ جا سکتے تھے جو ویسے تو سمگلنگ کی اس میں ہوتی ہیں، لیکن ایک ریگولر ٹریڈ بہرحال ہو سکتی ہے. دونوں ممالک کے درمیان بہت گہرے رشتے ہیں، فیملیز آپس میں جڑی ہوئی ہیں اور کسی حد تک وہ جو ہماری نارتھ ویسٹ بیلٹ ہے ان کا جو کلچر ہے وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے. تو اس میں اگر یہ کشیدگی ہم بڑھتی ہے اور افغانستان کے ساتھ معاملات سیٹل نہیں ہوتے تو اس میں زیادہ نقصان تو پاکستان کا ہی ہوگا. جی بالکل. دیکھیں پہلی بات تو یہ نا کہ افغانستان ایک لینڈ لاکڈ ملک ہے، تو اس کو اپنی تجارت کے لیے کسی اور جگہ کی پورٹ استعمال کرنی ہے. تو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پچھلے بہت عرصے سے اس میں پاکستان سے ہو رہی تھی، کراچی سے ترکم، اور اس میں پچھلے چند سال سے پرابلم آ رہی ہے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں. لیکن جس وقت یہ پاکستان نے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پہ کچھ پابندیاں لگائیں، میری کچھ افغانیوں سے بات ہو رہی تھی، کابل میں فون پہ بات ہو رہی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ اب تم لوگ کیا کرو گے؟ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے تو اچھا ہی ہے. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ ہمارا تو سارا سسٹم سیٹ ہے. کانڈلا انڈین صوبہ جو گجرات کا ہے اس میں وہ پورٹ ہے، تو کہتے ہیں ہمارا تو کانڈلا چابہار ہرات کا پہلے سے ہی بنا ہوا ہے. تو وہی جو پاکستان کو بینیفٹ تھا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا وہ ایسا ایسا ختم ہوتا گیا، اور وہ جو ہے وہ افغانستان انڈیا جو ہے وہ تھرو کانڈلا پورٹ سے تھرو چابہار وہ افغانستان میں انٹر ہوتا گیا. تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے اس کو ہم نے رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا، یہ ہمارا اپنا فیصلہ ہوگا. نہیں، یہ اس میں کچھ انٹرنیشنل پروٹوکول ہے کہ لینڈ لاک جو کنٹری ہے تو اس کو آپ وہ جو پورٹ ہے وہ وداؤٹ ڈیوٹیز آپ نے ایکسیس دینی ہی دینی ہے. جی بالکل وہ دینی ہے، لیکن اس کی کچھ آبلیگیشنز ہوتی ہیں، وہ دوسری پارٹی کو بھی پوری کرنی ہوتی ہیں. تو اور دوسری بات ہے کہ وہ جو اگر دوسری پارٹی جو ہے افغانستان لینڈ لاک پارٹی جو ہے اگر وہ خود سے پریفر کرے کہ جی میں تو وہ والا روٹ استعمال کروں گی، اس میں پرابلم جو آ رہی ہے وہ صرف یہ آ رہی ہے کہ اس میں ایران کا جو بیچ کا ایک سیگمنٹ ہے نا، تو ایران کے اوپر بھی تو سینکشنز ہیں، تو وہ ایران از دا پرابلم بیسیکلی. اگر فرض کریں کہ ایران سینکشنز کے بغیر ہو ایک ایسا ملک، تو پھر تو افغانی جو ہے وہ پاکستان کے بارے میں سوچیں گے بھی نہیں، کیونکہ پھر تو کانڈلا چابہار ان کا ایک بڑا اچھا روٹ بنتا ہے. دوسری چیز ہے جو ہسٹوریکل کیا کہتے ہیں چائنا کا ایکسیس ہے یورپ کی، جو سینٹرل ایشیا سے گزر کے یورپ جاتی ہے، جو سلک روٹ اولڈ سلک روٹ، وہ بھی افغانستان اس کے قریب ہے. یہ جو ہمارا سی پیک روٹ ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اس کے قریب نہیں ہے. جو اصل تو وہ روٹ ہے جو سلک روڈ ہے. تو بہت سارے یہ مطلب ہے کہ اس طرح کے فیکٹرز ہیں کہ افغانستان کے لیے پاکستان کریٹیکل نہیں ہے، یعنی کہ پاکستان کریٹیکل نہیں ہے کہ جی پاکستان اگر کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں تو ہمارا کیا بنے گا، ہمارا کیسے ہوگا. ان کے پاس آلٹرنیٹ روٹس موجود ہیں.
تو ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری گفتگو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس میں بتائیں کہ انڈیا اور طالبان کے جو بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں وہ پاکستان کے لیے چیلنج ہے یا اپرچونٹی ہیں۔ ہمیں اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔